یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہا تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ناگزیر گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہا کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب اور پخانہ کر دیا اور اس کی دیوار کو بھی نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہا بادشاہ کو بہت تیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہا نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہا کے پاس آئے۔ ابرہا نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم نے میرے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں تو تم مہربانی کر کے مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ فرمائی، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے بول رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہا نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب قریش میں واپس ہوئے اور اہل قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہا نے صبح اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونج میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہا کے فوجیوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے فیل سواروں کے خول کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھیوں کے بدن میں چھید کرتے ہوئے زمین پر جا لگتے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 50 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔